being a party leader and ex-minister, آپ کا پاکستان کے موجودہ مسائل پہ اور جن جن مسائل سے پاکستان گزر رہا ہے ان کا ادراک آپ کی نظر میں کیا ہے اور حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم مسائل کی تو بات کرتے ہیں، حل کی کوئی نہیں بات کر رہا ہوتا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، تھینک یو فار ٹیکنگ اس ان دس پروگرام. بات آپ کی صحیح ہے کہ مسائل کی نشاندہی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو اس کا حل ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. کیونکہ ایک تو حکومت کا بیکاز ان کو یہ موقع ملا ہے اور یہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسائل کا حل سامنے لائیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن کی تنقید اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ سامنے لائیں قوم کی کہ بھئی کیا کیا ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ سامنے لائیں. تو اس وجہ سے زیادہ تر تنقید والی بات ہی سامنے آتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بنیادی اس وقت اگر ہم اپنا مسئلہ وہ کریں، ایک ہمارا ہے معیشت کا نمبر 1. بیکاز اکنامکلی اگر آپ اسٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ نہ اپنے ریفارمز ایجنڈا کو آگے لے جا سکتے ہیں، نہ اپنے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو سامنے لے کے جا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے یوتھ بلج جو ہمارا ہے اور ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسٹ ہونا چاہیے، اس کو آپ اس لحاظ سے اس کے لیے کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں کہ اس کو آپ پروڈکٹیو کر سکیں. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو چونکہ موجودہ حکومت نے واضح اکنامک پالیسی نہیں رکھی. ان کا پہلے دن سے یہ وہ تھا کہ ایک دن کہتے تھے کہ IMF کے پاس جائیں گے، دوسرے دن کہتے تھے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ضرورت ہے IMF کی نہیں ہے. اچھا سر، here I would stop. Do you feel, sir, is it that easy to cope up with the economic issues of Pakistan? دیکھیں، first thing is to identify and then take a clear path. When you don't try to identify اور clear path نہ لیں تو پھر تو آپ کو جو بھی وہ کریں گے وہ یہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے کہ ایک دن ایک پالیسی آ جاتی ہے، پھر 2 دن بعد کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. اب کیبنٹ سے GIDC والا معاملہ پاس ہوتا ہے، آپ 300 بلین کا ایک وہ معاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو یہ دس شوز کہ اٹ از ان ایکسپیرئنس، اٹ از وہ اس کے ہاتھ سے جو سیریسنیس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے آن دی اکنامک فرنٹ. اور اس میں دیکھیں انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی ایکسپینڈیچرز کرٹیل کریں گے، لیکن اب وہ بات اسی طریقے سے ادھوری رہ گئی ہے اور اسی چیز چکر میں وہ پڑ گئے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آفٹر دی 18th امینڈمنٹ زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، مرکز کے پاس کچھ رہا نہیں اور مرکز کے اخراجات زیادہ ہیں. لیٹس لک ایٹ اٹ فرام دی ادر پوائنٹ آف ویو کہ جب اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں تو وائی ڈو یو نیڈ دین سچ اے بگ گورنمنٹ ایٹ دی سینٹر؟ اس کا تو پھر یہی وہ ہے کہ آپ سینٹر والے اس کو اس میں ریڈنڈنسی ختم کریں اور اس میں آپ اپنے خرچے جو ہیں وہ کرٹیل کریں تو صوبوں کو بھی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ وہ ملے گا اور آپ کے حالات درست ہوں گے. لیکن جب آپ وہ بھی صوبوں کو بھی اختیارات نہیں دیتے، ان کو بھی پیسے پورے نہیں دیتے، ادھر مرکز میں بھی فل فلیج وہ اپنی بڑی بیوروکریسی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا تو یہی حل نکلے گا کہ حالات اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر جو انویسٹر کانفیڈنس ہے بزنس کمیونٹی کا، اس کو آپ جب کانفیڈنس نہیں دیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کی نہ اسٹاک مارکیٹ وہ ہوگی، نہ بزنسز انویسٹ کریں گے، نہ سلسلہ اس طریقے سے چلے گا. آپ نے ٹھیک ہے ٹیکس یو نیڈ ٹو کلیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیٹ آلسو کین بی تھرو اے میکینزم کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ ٹیکس کلیکشن بھی ہو لیکن بزنس بھی نہ ہرٹ ہو اور پہیہ چلتا رہے. اچھا سر، ابھی یہ جو موجودہ صورتحال میں تاجروں کا دوبارہ وہ جو ان کے ڈسکشن تھی گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیل ہوئی ہیں اور اب وہ دوبارہ پھر ایک ریپرکشن کی طرف کہانی جا رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، اس کا اثر جو ہے الٹیمیٹلی کامن پیپل آف پاکستان ول سفر، دی اکانومی آف پاکستان ول سفر. ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل کا، تاجروں کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. جب تاجر کانفیڈنٹ ہوں گے تو تبھی بزنس چلے گا تو اس سے اکانومی بڑھے گی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی
اور اس سے آپ کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. یہ حل نہیں ہے کہ آپ تاجر کے ساتھ نہ بیٹھیں, آپ IMF کی ڈکٹیشنز پہ, دوسروں کی ڈکٹیشنز پہ پالیسیز کو آگے سامنے لائیں اور اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے نہ رکھیں, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تصادم ہوگا اور اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا. بہت شکریہ سکندر بھائی. تھینک یو.